بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 338 ملاحظہ فرمائیں۔ نرملا نے میرے کسی کام میں مداخلت نہیں کی اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ وہ عدم دلچسپی کا انداز اپنائے مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میں اس کے تعاون کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا اور جتنا میں نے پوچھا تھا اس سے زیادہ ہی بتا دیا تھا۔ وہ نہ نروس تھی اور نہ ہسٹریا کا شکار، نہ اس کے تیور جارحانہ تھے اور نہ عزائم۔ میں اس سے اعتماد و اطمینان کے مظاہرے کو غیر فطری سمجھتے ہوئے بہت محتاط رہنے پر مجبور تھا۔ وہ اب فکر مند اور پریشان تک نہ تھی، جیسے میں نے اسے تحفظ کی ضمانت دے دی ہو یا اسے باحفاظت گھر پہنچانے کا وعدہ کر لیا ہو۔ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ان حالات میں کوئی بھی مضبوط سے مضبوط اعصاب رکھنے والی عورت نارمل نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ نارمل تھی۔ حالانکہ وہ اپنی اس طاقت کو بھی آزما چکی تھی جو پتھر دل مردوں کو پگھلا کے موم کر دیتی، اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میں اس کے ناز و ادائے جلوہ بے حجابی کا شکار نہیں ہوا۔ وہ میرے ساتھ ہی رہی اور میں نے بھی اسے ایک لمحے کے لیے اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ اس کا سکون مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ آخر یہ عورت کیا چاہتی ہے، کیا سوچ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ سمجھتی نہیں کہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں اور میں اسے مار بھی سکتا ہوں؟ وہ رضاکارانہ طور پر میرا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ اسے تو ڈرنا چاہیے مجھ سے، پوچھنا چاہیے مجھ سے کہ میں نے کیا سوچا ہے دوسروں کے بارے میں اور خود اس کے بارے میں۔ بالآخر میں نے کہا، تمہارے پاس اور کپڑے بھی تو ہوں گے؟ ہاں، وہ بولی۔ کیا میں بدل آؤں؟ تم کو بدل لینے چاہیے۔ کیوں پھر رہی ہو تم ان پھٹے کپڑوں میں؟ میں نے مڑ کر کہا، کہاں ہیں تمہارے کپڑے؟ وہیں کرنل کے کمرے میں، وہ بولی، جہاں سے تم نے اس کی وردی اٹھائی تھی۔ کیا تم نے زنانہ کپڑے نہیں دیکھے تھے؟ دیکھے تھے۔ خیر چلو، میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تم کو اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بولی۔ اس نے میری موجودگی ہی میں کپڑے تبدیل کر لیے، کسی قسم کے تذبذب یا شرم و حیا کے مظاہرے کے بغیر۔ اسے ایک بار بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ میں کدھر دیکھ رہا ہوں۔ میں کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا، اس طرح کہ وہ تھوڑا سا دائیں جانب تھی۔ یہاں کوئی گاڑی تو ہوگی، میں نے کہا۔ ایک گاڑی تو وہ لے گیا ہے، میجر شاہ۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سور کا بچہ میجر نہیں ہے، میں نے خفگی سے کہا۔ مجھے بس سعادت سی ہے، آئندہ نہیں کہوں گی، وہ بالوں کو برش کرتے ہوئے بولی۔ دوسری گاڑی گیراج میں ہے، مگر مجھے نہ گیراج کی چابیوں کا علم ہے اور نہ میرے پاس اس گاڑی کی چابیاں ہیں۔ یہ سب فکریں میرے لیے چھوڑ دو، میں نے کہا، اور مجھے گیراج تک لے چلو۔ گیراج اسی طے خانے میں ہے، وہ بولی، لیکن مجھے تو وہاں کوئی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے مشکوک لہجے میں کہا، تم آخر تک نہیں گئے تھے، گاڑی ہے، جیپ اسٹیشن ویگن 4 ویل ڈرائیو، وہ بولی۔ مجھے چکر دے رہی ہو؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ کس طرف سے آتی جاتی ہے وہ گاڑی؟ وہ زینے کے راستے، تم خود دیکھ لو گے، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں تم کو لے چلتی ہوں، چلو۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آتی ہے، وہ بولی۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم انکار بھی کر سکتی تھی، اس سے کیا ملتا مجھے؟ ایک چانس، پھر ڈرائیونگ میں کرتا اور تمہارے ہاتھ آزاد ہوتے، میں نے کہا۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتی، وہ اسی سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں زندہ رہنے کے لیے پوری کوشش کروں گی، تم کو بالکل موقع نہیں دوں گی کہ تم میری کسی بات کو بہانہ بنا کر مجھے مار ڈالو۔ تمہارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم نے اتنے بہت سے لوگوں کو مار دیا ہے، پہلے بھی مارتے رہے ہوگے، پھر میں کیا ہوں؟ اس کے باوجود تم مجھے مارنا چاہو تو بہانہ مت کرنا، صاف کہہ دینا کہ نرملا، میں تم کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ تم دشمن ہو۔ خواہ مخواہ مجھ پر کوئی الزام عائد مت کرنا، تمہیں ہر طرح سے یہ حق حاصل ہے کہ مجھے قتل کر دو۔ تمہاری حقیقت پسندی قابل تعریف ہے، میں نے کہا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ نہ میں اسے کوئی وعدہ کر سکتا تھا اور نہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ سکتا تھا جن کی آڑ لے کر وہ مجھ سے غلط توقعات وابستہ کر لے۔ نیچے جانے والے راستے پر وہ آگے ہی رہی اور میں اس کے پیچھے رہا۔ نہ جانے کیوں میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی بے کلی محسوس کی۔ رابعہ کا خیال میرے احساس پر یوں سایہ فگن ہونے لگا، جیسے سورج گرن میں ہو تو چاند کا سایہ زمین کو ڈھک لیتا ہے۔ رابعہ کا خیال میرے شعور میں ہر وقت رہتا تھا، مگر اچانک اس نے شعور پر قبضہ کر لیا۔ 2 بار مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے نرملا نہیں رابعہ پھر رہی ہے۔ یہ بڑا عجیب خیال تھا، لیکن بہت جلد میں اس کا سبب تلاش کر چکا تھا۔ نرملا نے جو لباس بدلا تھا وہ رنگ اور ڈیزائن میں ویسا ہی تھا جیسا رابعہ نے پہن رکھا تھا۔ جب اسے میں نے آخری بار دیکھا تھا، پھر یہ نرملا کے بالوں کا انداز بھی رابعہ کی جیسا ہی تھا۔ اس کی صورت کے نقوش میں رابعہ کی جھلک تک نہیں ملتی تھی، لیکن اس کی چال وہی تھی۔ چنانچہ پیچھے سے دیکھنے پر وہ مجھے رابعہ نظر آئی تو یہ خیال اور نظر کا سراب تھا۔
باتھ روم کو دیکھتے ہی میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ او مائی گاڈ، انہیں تو میں بھول ہی گیا تھا۔ پریشانی کی اس میں کون سی بات ہے، نرملا نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں طنز کی کوئی بات نہ تھی۔ دم گھٹ کے نہ مر گئے ہوں سب، میں نے کہا۔ مرنے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیسے مرے تھے، وہ بولی۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ تمہارا رویہ مجھے بہت مصنوعی لگتا ہے، تمہارے جذبات کی سمت کوئی نہیں، نہ تم میرے ساتھ ہو نہ ان کے ساتھ ہو۔ میں صرف اپنے ساتھ ہوں، وہ بولی۔ کل بھی میں نے جو کچھ کیا تھا صرف اپنے لیے کیا تھا، آج بھی یہی کر رہی ہوں۔ بندوق کی گولی کو اس سے کیا، وہ کس ٹرائگر سے فائر ہوتی ہے، کس کے ہاتھوں فائر ہوتی ہے، کدھر جاتی ہے اور کدھر نشانہ بناتی ہے کس کو، آدمی کے دل کو، شیر کے سر کو، درخت کو یا پتھر کو۔ یہ لڑکی مجھے امپریس کرنے لگی تھی، مگر وہ حد درجہ ناقابل اعتماد تھی، کیونکہ وہ اصولی جذباتی بنیادوں پر اخلاقی یا معاشرتی، مذہبی یا سیاسی وفاداریوں کی سرے سے قائل ہی نہ تھی۔ جیسے کل تک اس نے کرنل کو اپنی زندگی میں ایک سائبان سمجھ رکھا تھا، ایسے ہی آج وہ میرے تحفظ کی ضمانت میں پناہ لے چکی تھی، اور کل کسی بھی مجھ سے زبردست دشمن کی چھت کے سائے میں ٹھہر سکتی تھی۔ اس نے تسلیم بھی کر لیا تھا کہ وہ کسی کی نہیں، صرف اپنی ہے، وہ کسی کے لیے بھی مر نہیں سکتی۔ باتھ روم کا دروازہ کھولنا ایک دشوار کام ثابت ہوا۔ وہ سب جو اندر تھے، ان کی خاموشی ہی بتاتی تھی کہ اب کوئی بھی ہوش میں نہیں۔ وہ بے ہوش ہو کے جہاں کھڑے تھے وہیں ڈھیر ہو گئے تھے، اور ان کے اوپر تلے پڑے ہوئے جسموں نے دروازے کو بلاک کر دیا تھا۔ میں نے واجبی سی کوشش کے بعد دروازے کو دھکیل کر کھولنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ موت ان لوگوں کا مقدر ہو چکی تھی، انہیں ہوش میں لانے کا فائدہ کوئی نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ میں ان سے ذاتی اور نجی نوعیت کی معلومات حاصل کر سکتا تھا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب مجھے نرملا سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ نرملا کی طرف میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ تن سے مسکرا رہی ہے یا اپنے انداز بے اعتنائی میں مگن ہے۔ آخری حصے کی دیوار کے بالکل پیچھے جیپ کی بالکل نئی اسٹیشن ویگن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی رجسٹریشن لائل پور کی تھی، اور کاغذات دیکھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اسے ملک فتح محمد نام کے کسی زمیندار سے خریدا گیا تھا۔ فتح محمد کا پورا نام، پتہ رسید پر موجود تھا، مگر ٹرانسفر لیٹر کسی کے نام پر نہ تھا۔ اوپن لیٹر پر ٹرانسفر بہت عام بات ہے، گاڑی 10 بار بک جاتی ہے مگر فرسٹ اونر رہتی ہے۔ خریدار اپنے نام ٹرانسفر نہ کرائے تو اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔ وہ دستخط شدہ مگر بغیر نام اور تاریخ والا ٹرانسفر لیٹر دکھا کے کہہ سکتا ہے کہ اس نے تو کل ہی گاڑی خریدی ہے اور مقررہ مدت میں ٹرانسفر بھی کرا لے گا۔ یہ اوپن لیٹر میرے کام بھی آ سکتا تھا۔ گاڑی کو چیک کرنے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کو بہت کم چلایا گیا ہے۔ شاید وہ زمیندار کوئی سابق رکن اسمبلی وغیرہ تھا جس نے یہ گاڑی باہر سے ڈیوٹی وغیرہ ادا کیے بغیر منگوا لی تھی، اور اس کا مقصد اسے منافع پر بیچنا ہوگا۔ اتفاق سے اسے گاہک بھی وہ ملے جو منہ مانگی قیمت ادا کر سکتے تھے۔ گاڑی کا مائلو میٹر 10,400 میل دکھا رہا تھا۔ فیول میٹر سے پیٹرول ٹینک کے بھرے ہوئے ہونے کا پتہ چل سکتا تھا، مگر اس کے لیے اگنیشن کو آن کرنا ضروری تھا۔ چابی کی عدم موجودگی میں مجھے گاڑی کو ڈائریکٹ کنیکشن سے سٹارٹ کرنا تھا، چنانچہ میں نے یونٹ کھولا اور سیف کے تاروں کو اگنیشن سوئچ سے الگ کر دیا۔ تیسری کوشش میں انجن رواں ہو گیا۔ میں نے ہاتھ سے کاربوریٹر کے سپرنگ کو کھینچ کر اسے ریس دی اور پھر تار الگ کر دیا۔ انجن سلو موشن میں چلتا رہا۔ دیوار کے کم میں وہ دروازہ تھا جو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے 12 فٹ اونچی دیوار تھی جس نے 8 فٹ اونچے شٹر ٹائپ گیٹ کو چھپا لیا تھا۔ دیوار سے گیٹ تک کا فاصلہ مشکل سے 20 فٹ تھا، اور اتنی کم جگہ میں اسٹیشن ویگن کو صرف ریورس گیئر میں ڈال کر نکالا جا سکتا تھا۔ مشین گن اب میرے کندھے پر لٹک رہی تھی اور ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ اسی سے میں نے شٹر کے دونوں تالے توڑے جو سیمنٹ کے فرش پر ہک سے ملا دیے گئے تھے۔ تہ خانے میں 2 دھماکے اس طرح گونجے کہ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ دروازے کو تھوڑا سا اٹھا کر میں نے باہر جھانکا تو مجھے اوپر چڑھتا ہوا راستہ دکھائی دیا جو بائیں طرف گھوم گیا تھا۔ میں دروازے کو اٹھاتا ہوں، میں نے نرملا کی طرف دیکھ کر کہا، تم جیپ کو نکالو، اسے آخر تک ریورس میں لے جانا پڑے گا۔ وہ بولی، تم نے کہا تھا کہ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے، یہ باری گاڑی ہے۔ اور ریورس میں اس نے تھوڑے سے تذبذب کے ساتھ کہا، اور پھر میرا موڈ دے کر آگے بڑھی۔ گاڑی کے دروازے کسی نے مکفل نہیں کیے تھے کیونکہ سالم گاڑی ہی مکفل دروازے کے پیچھے تھی۔ جب نرملا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی تو میں نے پھر انجن سٹارٹ کرنے کے لیے تار ملائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پیچھے گئی۔ اسے نیوٹرل میں رکھو بے وقوف، میں نے چلا کر کہا۔ نرملا نے شرمندگی سے سر ہلایا۔ میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے تار ملائے انجن گھرایا اور گاڑی ایک دم آگے بڑھی۔ اگر میں سائیڈ میں نہ ہوتا تو یقیناً ٹکر سے نیچے گرتا اور کچلا جاتا۔ اب میں بائیں جانب گرا اور میں نے گاڑی کو دیوار کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ صرف ایک لمحے کی بات تھی جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
نرملا نے گاڑی کو 12 فٹ اونچی دیوار سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مضبوط اور طاقتور اسٹیشن ویگن کی باڈی اوپر گرنے والے ملبے سے تباہ ہو سکتی تھی، مگر اندر بیٹھی ہوئی نرملا ملبے میں نہیں دب سکتی تھی۔ صرف میں دیوار کے نیچے دفن ہو سکتا تھا۔ میں دیوار سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی تو تھا۔ پرسکون اور پورے اعتماد رہنے والی نرملا نے اس پہلے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا جو اسے میری غلطی نے فراہم کر دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر کھڑے ہوتے ریوالور نکال لیا اور فائر کرتے کرتے رہ گیا۔ عین وقت پر مجھے احساس ہو گیا کہ گاڑی تو رکی ہوئی ہے، دیوار سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر، ورنہ اتنی دیر میں تو میرے کان دھماکہ سن لیتے اور دیوار کی جگہ ملبے کا ڈھیر نظر آتا۔ پھر میں نے نرملا کو گاڑی سے اترتے دیکھا۔ الو کی پٹھی! میں نے چیخ کر کہا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ میرا ہاتھ اٹھا ہوا رہ گیا۔ تم نے جانتے بوجھتے ایسا کیا تھا کیا؟ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ غلطی سے فرسٹ گیئر پڑ گیا تھا۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، میں نے کہا۔ سامنے تو دیوار تھی، وہ بولی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں خودکشی کرنا چاہتی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی، وقت پر بریک لگ گئے۔ ایک بار پھر میں نے خود کو اس پر یقین کرنے کے لیے مجبور پایا۔ وہ اسی بے نیازی کے ساتھ دوپٹے کے آنچل سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ میں کچھ دیر اسے گھورتا رہا اور پھر گاڑی میں جا بیٹھا۔ اسے میں نے کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے گاڑی کو واپس دروازے تک پہنچایا اور آہستہ آہستہ باہر نکال لیا۔ اب میں ایک ساتھ 8 فٹ چوڑے راستے پر تھا جو سیمنٹ سے بنایا گیا تھا۔ اس کے دونوں جانب اونچی دیواریں تھیں جن کی بلندی پیچھے کی طرف بتدریج کم ہوتی تھی۔ نرملا بھیگی بلی بنی کچھ سہمی بیٹھی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کیا میں شٹر گرا دوں؟ اس نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے گرا کر کہا۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم موقع کی تلاش میں ہو اور تم شاید بہانہ ڈھونڈ رہے ہو، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ حالانکہ میں چاہتی تو بہت پہلے تمہیں شوٹ کر سکتی تھی۔ نگاہ ناز سے میں نے تن سے کہا اور گاڑی کو پیچھے کرتا رہا۔ نہیں، اس ریوالور سے۔ اس نے اچانک اپنے بلاؤز کے اندر ہاتھ ڈالا اور ریوالور نکال کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ میں پہنچ کر رہ گیا۔ ایک دم بریک لگا کر میں نے پارکنگ بریک کھینچی اور ریوالور اٹھا لیا۔ یہ اشاریہ 3.8 کولٹ آٹومیٹک تھا اور پوری طرح لوڈڈ تھا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ مسکرائی۔ بہت ہوشیار تھے تم تو، پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتے بھی رہے تھے، تمہیں نہیں پتا چلا؟ میں نے خود کو ایک حد سے زیادہ چالاک بننے والے احمق کی طرح خفت میں مبتلا پایا۔ مجھے واقعی پتا نہیں چلا۔ جب میں کپڑے بدل رہی تھی تو تم کدھر دیکھ رہے تھے؟ تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ نہ دیکھوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہو کے دہکنے لگی ہیں۔ وہ ہنسی، آہستہ سے اور پور تمسخر انداز میں بولی، دیکھتے رہتے؟ جب حیا مجھے نہ آئی تو تم کیوں شرما گئے تھے؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پھر ہنسی۔ میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارا۔ ایسے کھیل مت کھیلو میرے ساتھ، مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ تم میرے لیے خطرہ ہو۔ میں تمہارے جوان جسم کی خوبصورتی سے نہیں ڈرتا، مگر تمہاری یہ شیطانی ذہانت تمہاری جان لے سکتی ہے۔ میں نے ریوالور جیب میں ڈال دیا۔ وہ تمانچہ کھا کے بھی مسکراتی رہی۔ کیا میں دوسرا گال آگے کر دوں؟ وہ تلخی سے بولی۔ مجھے یہ تھپڑ اپنے منہ پر محسوس نہیں ہوا، تمہیں لگا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی کو تیزی سے الٹا چلاتا ہوا وہاں لے آیا جہاں راستہ سطح زمین کے برابر ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ اب میرے سیدھے ہاتھ پر تھا جس سے ٹرک گزر کے اندر آیا تھا۔ مجھے مدموہن کے ہاتھوں قتل ہونے والے چوکیدار کی لاش کہیں نظر نہ آئی۔ گیٹ کے دونوں پٹ بند تھے مگر مکفل نہیں تھے۔ میں جیپ کو آگے بڑھا کے اسی راستے پر لے گیا جس پر سے ٹرک گزرا تھا۔ بیرک کی لمبائی عبور کرنے کے بعد میں نے بائیں جانب موڑ کاٹتے ہی ٹرک کو دیکھا تو سارا نقشہ میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے گاڑی روک کر نرملا کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور ٹرک کی طرف چلنے لگا۔ اس نے کرنل کی لاش کو دیکھا لیکن کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میری توقع کے مطابق چابیاں مجھے ٹرک ہی میں لگی ہوئی ملی۔ ٹرک ڈرائیور اسی حفاظتی اظہار میں داخل ہو جانے کے بعد خود کو نفسیاتی طور پر محفوظ سمجھا ہوگا۔ یہ اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اندر داخل ہو کے ٹرک لے جا سکتا ہے، چنانچہ وہ چابیوں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ نرملا خود ہی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ میں نے چابی گھما کے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا کروں گی میں پوچھ کے؟ وہ بولی۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے۔ کیا معلوم ہے؟ میں نے ٹرک کو پہلے گیئر میں آگے بڑھایا۔ تم ٹرک کے ساتھ اس جگہ کو اڑا دو گے لیکن اس سے پہلے مجھے لے کر جیپ میں نکل جاؤ گے، اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ میرا خیال ہے کہ کرنل اس لیے تم پر مرتا تھا اور تم پر اعتماد کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم 2 دھاری تلوار ہو بلکہ 2 نالی بندوق ہو۔ تم صرف جسم کی خوبصورتی پر ہی نہیں ذہنی سطح پر بھی ناز کر سکتی ہو۔ اس کی بیوی تو ایک پرانی وضع کی بدصورت اور باری برکم کم عقل اور جاہل عورت ہوگی۔
تم تو اس کی بیوی سے مل چکے ہو، وہ بولی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے مجھے جھوٹا نہیں کہا تھا، مجھے اپنے ہی آئینے میں اپنا چہرہ دکھا دیا تھا، لیکن میں اس کے دوسرا تمانچہ نہ مار سکا۔ وہ سب کچھ مدمون نے بتایا تھا مجھے، میں نے کہا، اور ٹرک کو نشیب کی جانب اسی راستے پر موڑ دیا جس پر جیپ کو الٹا چلا کے لایا تھا۔ اس راستے کی تنگی ایک مسئلہ تھی، ٹرک کی ہر سائیڈ دیوار سے 2 انچ ہی دور ہوگی۔ نتیجہ یہ کہ باڑی کا کوئی حصہ کبھی دائیں طرف رگڑ کھاتا تھا تو کبھی بائیں طرف، اور وہ دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ جب سیدھا راستہ سامنے آ گیا تو میں نے سٹیئرنگ گھما کے ویل بالکل سیدھے کیے اور ہینڈ بریک کھینچ لیا۔ ٹرک وہیں رک گیا۔ میں نرملا کے ساتھ واپس جیپ تک گیا اور نرملا کو اپنے ساتھ بٹھا کے پھر وہیں پہنچ گیا جہاں ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ اس مرتبہ میں جیپ کو پلٹ کے لایا اور اسی نشیبی راستے پر ایک انچ بڑھاتا ہوا ٹرک کے قریب لے گیا۔ جب ٹرک 1 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تو میں نے جیپ کو بھی ہینڈ بریک لگا کے روک لیا۔ ٹرک اور جیپ اب مخالف سمتوں میں روانگی کے لیے تیار تھے اور ان کے پچھلے حصے تقریباً ملے ہوئے تھے۔ نرملا کو تنہا چھوڑنا کسی طرح مناسب نہ تھا، اسے ساتھ لے کر میں گیٹ تک گیا اور دونوں پھاٹک پورے کھول کر لوٹ آیا۔ نرملا یہ سب کاروائی غور سے دیکھتی رہی مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ آخری کام میں نے یہ کیا کہ نیچے سے وہ دونوں سوٹ کیس اٹھا لایا، جس میں سے ایک نوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا مختلف کارآمد چیزوں سے۔ ان کا وزن بہت زیادہ تھا۔ اوپر آتے آتے میں ہانپ گیا۔ دونوں سوٹ کیس میں نے جیپ کے پچھلے اوپر اٹھنے والے دروازے سے اندر ڈال دیے۔ جیپ کا انجن بھی آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور ٹرک کا بھی۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ نرملا نے اچانک کہا۔ کس بارے میں؟ میں نے ٹوٹی ہوئی دیوار کی اینٹوں کو اٹھا کے کہا۔ میرے بارے میں؟ وہ بولی۔ مجھے یہاں سے لے کر کہاں جاؤ گے؟ تم دیکھ لو گی، میں نے کہا۔ قبل از وقت میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں پولیس یا ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دوں۔ کرنل نے خودکشی نہ کی ہوتی، اس نے خودکشی کر لی تھی؟ نرملا نے کہا۔ ہاں، میں چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہے، اس سے بہت کچھ پوچھا جا سکتا تھا، مگر وہ بھی تجربہ کار آدمی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ہار گیا تو اس نے موت کو دشمن کی قید پر ترجیح دی، میں نے کہا۔ کیپٹن شرما اور اس کے بھائی کو خود مدموہن نے مار دیا تھا، ورنہ میں انہیں بھی زندہ گرفتار کر کے لے جانا پسند کرتا۔ نرملا کا چہرہ مایوسی اور اداسی کی تصویر بن گیا، اس کی آنکھیں خلا میں دیکھنے لگی۔ تم مجھے انہی لوگوں کے ساتھ چھوڑ کے نہیں جا سکتے؟ اس نے تہہ خانے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ٹرک کے اگلے پہیوں کے سامنے 4 اینٹوں کی رکاوٹ کھڑی کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم زندہ رہنا چاہتی ہو۔ ہاں، مگر کسی ٹارچر سیل میں نہیں، وہ بولی۔ گاڑی میں بیٹھو، میں نے ہاتھ جاڑ کر کہا۔ آہستہ آہستہ میں نے ٹرک کے پارکنگ بریک ہٹائے۔ ٹرک 1-2 انچ ہلا اور رک گیا۔ اینٹوں کا چھوٹا سا ڈھیر ٹرک کو اس کے وزن سمیت روکنے میں کامیاب رہا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط ہو جاتا تو ٹرک کے اگلے ٹائر اینٹوں کو رونتے ہوئے گزر جاتے اور مجھے شاید بالکل مہلت نہ ملتی۔ اب میں اطمینان سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ نرملا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کلچ دبا کر میں نے جیپ کو فرسٹ گیئر میں ڈالا، پھر پارکنگ بریک چھوڑ دیے۔ جیپ پیچھے گئی اور اس نے ٹرک کو ٹکر ماری۔ تصادم کی آواز کے ساتھ ہی میں نے کلچ چھوڑ دیا اور ایکسیلریٹر دبا دیا۔ جیپ تیزی سے آگے بڑھی۔ بیک ویو مرر میں مجھے ٹرک آگے بڑھتا دکھائی دیا۔ جیپ نے دھکا دیا تو ٹرک نے اینٹوں کی رکاوٹ کو عبور کر لیا۔ اس کا سارا وزن نشیبی راستے پر اس طرح متوازن تھا کہ اسے ایک معمولی سے جھٹکے کی ضرورت تھی۔ جیپ کو میں نے بڑی تیزی سے سیکنڈ گیئر میں ڈالا اور ابھی موڑ کاٹا ہی تھا کہ میرے کانوں نے پہلا دھماکہ سنا۔ ٹرک 8 فٹ اونچائی کے شٹر والے گیٹ سے ٹکرا کے دیوار کو توڑتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار کو اور بڑھا دیا۔ اس کے طاقتور انجن نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ٹرک اتنے وزن کے ساتھ رکے گا نہیں اور تہہ خانے میں داخل ہونے کے بعد سامنے کی 12 فٹ اونچی دیوار سے ٹکرائے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ اس میں آگ لگ جائے گی اور یہ آگ گولہ بارود کے ذخیرے کو اڑا دے گی۔ عام طور پر اس قسم کے حادثات کے بعد پٹرول ٹینک کے پھٹنے سے اور تاروں کے شارٹ سرکٹ ہونے سے آگ لگ جاتی ہے، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ آگ نہ لگے۔ ایسی صورت میں مجھے واپس جانا پڑتا اور ملبے کے ڈھیر میں کھڑے ہو کے ٹرک کو آگ لگانے کی کوئی ایسی صورت نکالنا پڑتی کہ جتنی دیر میں آگ ٹرک تک پہنچے میں واپس پہنچ جاؤں۔ ابھی جیپ گیٹ تک نہیں پہنچی تھی کہ جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ پہلا دھماکہ تھا جس نے زمین کو ہلا دیا اور ایک لمحے کے لیے گاڑی کو بے قابو کر دیا۔ میں نے حواس بحال رکھی اور رفتار بڑھاتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیپ 80-90 میل کی طوفانی رفتار سے گیٹ کراس کر گئی۔ پھر دوسرا دھماکہ ہوا۔ یہ پہلے دھماکے سے زیادہ بڑا تھا، لیکن میں اس وقت تک کافی فاصلہ طے کر چکا تھا۔ مجھے بیک ویو مرر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے دھوئیں اور گرد و غبار کے۔ میں نے جیپ کو 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد روکا
اور نیچے اتر گیا۔ جہاں وہ ٹریننگ کیمپ تھا وہاں 100 گز کے دائرے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ چھوٹے موٹے دھماکے اب بھی ہو رہے تھے اور میں فضا میں اینٹوں کے ساتھ بہت کچھ چھوٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میری توقع کے مطابق ٹرک میں آگ لگ گئی تھی اور اسلحے سے بھرے ہوئے ٹرک نے کسی بہت بڑے بم کا کام کیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس بیرک کی جگہ صرف گڑھا رہ گیا ہوگا اور وہ سب لاشیں جو باہر بکھری پڑی تھی، جو ایک قبر میں اوپر تلے پڑی تھی اور جو تہہ خانے میں بے ہوش انسانوں کی صورت میں قید تھی، ایک ساتھ پرزا ہو کے بکھر گئی ہوں گی۔ اس کیمپ نما عمارت کے پیچھے تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر کوئی بستی تھی۔ تباہی کے اثرات ایک فرلانگ تک ہی محدود رہے تھے، مگر دھماکے سے بستی کے ہر گھر کے در و دیوار بھی کانپ اٹھے ہوں گے۔ کچھ دیر میں بستی کے لوگوں کا وہاں پہنچ جانا یقینی تھا۔ میں واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس خیال نے مجھے ایک طمانینت امیز غرور اور انتقامی خوشی عطا کی تھی کہ میں نے ایک شکار گاہ ختم کر دی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شکاری کتے تربیت پا کر نکلتے تھے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس قسم کا یہ واحد مرکز تھا۔ ملک گیر پیمانے پر تقریب کاری کا پروگرام بنانے والوں نے اپنی سرگرمیوں کو بھی پورے ملک میں پھیلا رکھا ہوگا۔ سب کا پتہ چلانا اور سب کو تباہ کرنا میرے اکیلے یا MRS کے بس کی بات نہ تھی۔ فوج ان معاملات سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی اور عوام بھی ملک دشمنوں کے خلاف پورے جذبے کے ساتھ صف آ رہا تھے۔ اتفاق تھا یا دستے غیب کا اشارہ تھا کہ میں یہاں پہنچ گیا تھا۔ اس میں نہ میری نیت کو دخل تھا اور نہ ارادے کو۔ تائید ازدی پر میرا ایمان ہمیشہ سے مضبوط تھا۔ اس نے میرے دل میں اور میرے ساتھیوں کے دل میں ایک جذبہ جہاد پیدا کیا تو ہمیں عزم، حوصلہ اور توفیق سے بھی محروم نہ رکھا۔ ہمارے لیے وسائل فراہم کیے، مشکلات کو دور کیا اور ہمارے راستوں کو کھلا رکھ چھوڑا۔ نرملا کے بارے میں میرا ذہن ابھی تک کسی قطعی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک خیال یہ تھا کہ مجھے اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ وہ ایک زیادہ خطرناک عورت تھی اور کسی بھی مرحلے میں مجھے مصیبت سے دوچار کر سکتی تھی۔ وہ انتہائی عیاری سے میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظاہر تو اس نے یہی کیا تھا کہ وہ زندہ رہنا چاہتی ہے اور اس رعایت کے لیے مجھ سے ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر وہ میرا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی تو اس کی اگلی کامیابی کا مرحلہ میرے لیے شکست کا مرحلہ بنے گا۔ اس نے اچانک بھرا ہوا ریوالور خود میرے حوالے کر کے مجھ پر ثابت کرنا چاہا تھا کہ وہ میری دشمن نہیں۔ یہ ماننے والی بات ہی نہیں تھی۔ وہ میری دشمن نہ ہوتی تو اس مشن پر ہی کیوں بھیجی جاتی؟ اور تمام خطرات کو سمجھنے کے باوجود وہ سرحد عبور کر کے آئی تھی تو خیر سگالی کے جذبات لے کر نہیں آئی تھی، مگر وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ کام کرنے والی عورت تھی۔ اپنی خوبصورتی اور بھرپور جوانی کو بھی وہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہی سمجھتی تھی۔ اس نے پہلے جسمانی طور پر مجھے جیتنے کی کوشش کی تھی، مگر میرا رویہ دیکھ کر یہ خیال چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ذہنی طور پر میرے قریب آنا چاہتی تھی۔ ریوالور میرے حوالے کرنا اسی ڈرامے کا ایک حصہ تھا۔ وہ مجھے یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے متاثر ہو گئی ہے اور میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ اپنے ماضی سے کٹ کر میرے ساتھ ایک نئے مستقبل کے سفر پر روانہ ہو سکتی ہے۔ ایسا اس نے زبان سے نہیں کہا تھا مگر رویے سے سمجھا دیا تھا۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ عام عورت نہیں ہے، وہ صرف ایک نرس یا ایک کرنل کی محبوبہ نہیں۔ مجھے تو یہ بھی شبہ تھا کہ نرس کا پیشہ بھی ایک پردہ تھا اور کرنل کے ساتھ مراسم بے مقصد نہ تھے۔ شاید اس طرح وہ اوپر والوں کے احکامات کی تعمیل کر رہی تھی، کرنل پر اور اس کے دونوں نائبین پر نظر رکھتی تھی اور ان کے بارے میں کسی اور کو باخبر رکھتی تھی۔ وہ اپنی ذہانت، حسن اور غیر جذباتی انداز فکر کے باعث ان کے لیے زیادہ اہم تھی۔ جو کرنل جیسے لوگوں کا انتخاب کرتے تھے، انہیں صلاحیت اور استعداد کے مطابق مشن سونپتے تھے اور ان کی صلاحیت اور استعداد کے بارے میں رپورٹ نرملا دیتی تھی۔ مختصراً یہ کہ وہ ہائی کمان کی نمائندگی کرتی تھی یا خود اس کا ایک حصہ تھی۔ اپنی دانش میں وہ مجھ سے پہلے ایک رعایت حاصل کر چکی تھی۔ اس نے خود کو میرے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا تھا۔ یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ عام عورت نہیں ہے۔ میں اسے عام عورت سمجھتا تو سب کے ساتھ ہی باتھ روم میں بند کر دیتا اور اسے اتنی اہمیت نہ دیتا کہ اپنے ساتھ نکال آتا۔ اب اس کی یہ کوشش ہو سکتی تھی کہ وہ خود کو مجھ سے مخلص ثابت کرے، حالات کا رخ اور میرا رد عمل دیکھتے ہوئے اپنی رائے عمل متعین کرے۔ اگر میں اس کے چکر میں پڑ جاتا ہوں تو وہ ایک خطرناک حسن و شباب رکھنے والی عورت کی طرح مجھے مکمل طور پر اپنے تابع کر لے، مجھے جسمانی شکست دے کر ذہنی طور پر بے بس کر دے۔ اگر میں جسم کے جال سے نکل جاؤں تو مجھے یہ تاثر دے کر وہ مجبور تھی اپنی مجبوری کی کوئی قابل یقین اور دکھ بھری کہانی سنائے کہ وہ کرنل کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، اسے دباؤ ڈال کے مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بھائی بہن اس کے انکار سے مصیبت میں پڑ سکتے تھے۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ واپسی کا اب کوئی سوال نہیں، وہ تائب ہو کے میرا ساتھ دینے پر تیار ہے، مسلمان بھی ہو سکتی ہے،
اور اپنے ماضی کی ہر غلطی کا کفارہ یوں ادا کر سکتی ہے کہ اب میرے دشمنوں کے خلاف میری مدد کرے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے۔ یہ خبر تو آگے پہنچ ہی جائے گی کہ وہاں جتنے بھی تھے سب مارے گئے۔ یہ سب ذہن میں رکھ کے میں نے نرملا کو ساتھ لے لیا تھا۔ مجھے اس سے زیادہ مفید معلومات حاصل ہونے کی امید تھی۔ ابھی تو میں نے صرف اتنا کیا تھا کہ اس کی ہر بات مان لی تھی۔ مزید کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کو کچھ اور قریب آنے کا موقع دوں، ذہنی طور پر، اور اگر ناگزیر ہو تو جسمانی طور پر بھی، تاکہ وہ سمجھے کہ اس نے مجھے شکار نہیں کیا تو گھائل ضرور کر دیا ہے، اور گھائل ہونے والا شکار ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو اتنی دیر سے؟ نرملا نے کہا۔ میں چونکنے کی اداکاری کر کے مسکرایا۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں کہوں گی وہ رک گئی کہ یہ جھوٹ ہے، نہیں یہ سچ ہے۔ وہ بولی، تم ضرور سوچ رہے ہوگے کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ غالباً تم ابھی تک اس کشمکش سے نجات نہیں پا سکے کہ مجھے زندہ رہنے دیا جائے یا نہیں۔ میں اس کی منطقی سوچ پر حیران رہ گیا، لیکن میں نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور خنس پڑا۔ غلط، بالکل غلط، کیونکہ یہ فیصلہ تو میں بہت پہلے ہی کر چکا تھا۔ میں قوت فیصلہ کی کمزوری کا شکار نہیں ہوں مس نرملا۔ تم نے تعاون کا وعدہ کیا تھا اور میں نے شرط رکھی تھی کہ تم سچ بولو گی۔ اب بھی بدعہدی نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ابھی میں نے طے نہیں کیا کہ تمہیں آزاد کر دوں کہ تم واپس بھی چلی جاؤ۔ واپس چلی جاؤں؟ وہ حیران ہو کے بولی، کس کے پاس؟ اپنے گھر۔ میں نے ظاہر کیا کہ اس کے جواب پر میں حیران ہوں۔ میرا کوئی گھر نہیں، وہ بولی۔ عزیز رشتے دار دوست ہوں گے، میں نے کہا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں واپس جاؤں گی تو مشکل میں پڑ جاؤں گی، مجھ پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ ناکامی کا جرم غداری سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ پھر تفتیش ہوگی کہ کہیں تو میں اس کیمپ کی تباہی میں ملوث نہیں۔ عورت ہوں نا، اور خوبصورت بھی ہوں۔ شک کرنے والے شک کر سکتے ہیں کہ پھنس گئی ہوگی کسی کے جال میں اور اگل دیا ہوگا سب۔ یہ نہ ہوا تب بھی ضرور پوچھا جائے گا کہ تم اکیلی کیسے بچ گئیں، کہاں رہیں، واپس کیسے آئیں۔ دشمن کی قید میں رہ کر آنے والا مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود اپنے ملک کے خلاف کام کرنے لگتا ہے۔ دشمن سے کچھ بعید نہیں۔ ایسی مشکوک پوزیشن ہو تو کچھ ثابت نہ ہونے کے باوجود نگرانی کی جاتی ہے، اور ملازمت تو کہیں بھی نہیں ملتی۔ سماج میں تو دو کوڑی کی عزت نہیں رہتی۔ شریف ذاتیاں صاف کہتی ہیں کہ دشمنوں کی قید میں رہ کے آئی ہے، معلوم نہیں کہاں کس نے زیر تفتیش رکھا۔ اوکے، تم واپس جانے پر تیار نہیں تو میں زبردستی تمہیں سرحد کے پار نہیں دھکیل سکتا، میں نے کہا۔ اور اب میرے لیے زیادہ مشکل یہ فیصلہ ہے کہ تم کو کہاں رکھوں۔ تم سرکار کی تحویل میں رہنے کو تیار نہیں، اور میرے پاس تو اپنا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، مگر خیر کچھ سوچتے ہیں۔ میں نے گاڑی کو ایک کچے راستے پر موڑ دیا۔